Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ibrahim. Welcome to Mishal Education. Dear student, today we are going to start chemistry class 9. اس سے پہلے ہم کلاس 9 10 کی فزکس کے 3 چیپٹرز کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں. آپ وہاں سے فزکس کے جو لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 1 کیمسٹری, دیٹ از انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری. اس چیپٹر میں سب سے پہلے ہم کیمسٹری کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. واٹ از کیمسٹری؟ ڈیفینیشن اس کا لکھا ہوا ہے. ڈیفینیشن: دا برانچ آف نیچرل سائنس which deals with the study of composition, property, structure, changes and laws governing the changes that occur inside the matter is called chemistry. اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ نیچرل سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر کی بناوٹ, کمپوزیشن کو دیکھیں گے, اس کی پراپرٹی, خاصیت کو اسٹڈی کریں گے, اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے, ساخت کے بارے میں, اور اس کے اندر آنے والے کیمیکل چینجز کے بارے میں پڑھیں گے, اور ان کیمیکل چینجز میں جو لاس گورن ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. اب اس میں ہم نے ایک ورڈ پڑھ لیا, میٹر. واٹ از میٹر؟ میٹر کی ڈیفینیشن ہے: میٹر اینی تھنگ ہیونگ میس اینڈ آکوپائی اسپیس از نون ایز میٹر. ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے اور میس کو کمیت کہا جاتا ہے. اکثر لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اینی تھنگ ہیونگ ویٹ اینڈ آکوپائی اسپیس. بھائی ویٹ نہیں ہوتا, ویٹ جو ہے کہیں پہ کم زیادہ یعنی ویریبل کوانٹٹی ہے, ویری ہو سکتی ہے, کہیں پہ زیرو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ماس جو ہے فکس رہتا ہے ہر جگہ پہ. اس وجہ سے اینی تھنگ ہیونگ میس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ میٹر. دیر آر 3 commonly known state of matter. لیکن states of matter, there are 5 states of matter, but we are going to study about only 3 states of matter here. ان کے نام ہیں solids, liquids, gas, plasma, and 5th one ہے Bose-Einstein condensation state. What? Bose-Einstein condensation state. لیکن ہم ان تینوں کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے لینڈ مارکس ان دا ہسٹری آف کیمسٹری. کیمسٹری کی ہسٹری میں جو جن سائنٹسٹ نے کچھ کنٹریبیوشن کیے ان کے بارے میں سب سے پہلے نام آتا ہے دا گریکس پیریڈ. گریکس کے جو ہے دور, اس میں جو ہے ان کے فیمس فلاسفرس کے نام گیون ہے, جس میں پلیٹو تھا, ایرسٹوٹل تھا اور ڈیموکرٹس تھا. انہوں نے کیا کام کیا پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. They introduced the concept of elements, atoms and chemical reactions. یعنی انہوں نے ایلیمنٹس کا کانسیپٹ دیا, ایٹم کا کانسیپٹ دیا فرسٹ ٹائم, اور انہوں نے کیمیکل ریئیکشن کا بھی کانسیپٹ کیا. They thought that all the matter was derived from 4 elements, that is earth, air, fire and water. یعنی کہا دنیا میں جتنی بھی چیزیں وہ 4 چیزوں سے نکلی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ارتھ ہے, ایئر ہے, فائر ہے اور واٹر. انہی سے جو ہے سب کچھ نکلا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد دیس ایلیمنٹ ہیز پراپرٹی آف دیئر اون سچ ایز ڈرائی, ہاٹ, کولڈ اینڈ ویٹ. یہ ان کی اپنی اپنی پراپرٹی ہے. جیسے کہ فائر جو ہے ہاٹ ہوتا ہے, ارتھ جو ہے ڈرائی ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے واٹر جو ہے وہ کولڈ ویٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایئر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کہا کولڈ ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو دیم فائر واز ہاٹ اینڈ ڈرائی, ارتھ واز کولڈ اینڈ ڈرائی, واٹر واز کولڈ اینڈ ویٹ, ایئر واز ہاٹ اینڈ ویٹ. انہوں نے کہا بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ دیا. دا رومانس, اس کے بعد دا رومانس ڈیولپ دا کیمیکل آرٹس اسٹل فردر. اس کے بعد جو ہے اس کی جو کیمیکل آرٹ کو رومانس نے آگے پھیلایا. They improved the metallurgical processes. Metallurgical process یعنی یہ میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں نا, لوہا وغیرہ, ان کے پروسیس کو. ابھی دیکھو میٹلرجی میں اسٹڈی اباؤٹ میٹلس یعنی میٹلس کی چیزیں بنانا, ان کے ریئیکشنز, اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں
They improved the metallurgical processes and introduced the enameling of pottery, یعنی جو برتن بنتے ہیں نا فرسٹ ٹائم انہوں نے بنانا شروع کیا تھا میٹل سے. They developed the little theoretical knowledge, یعنی theoretical knowledge انہوں نے جو ہے ڈیولپ کیا. In these regarding their works were all empirical, یعنی کیلکولیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے مسلم پیریڈ. The Muslim period was from 600 to 1600 AD. 1000 سال کا جو ہے مسلمانوں کا دور رہا ہے. In the history of chemistry and is known as period of alchemist, اور اس دور کو جو ہے الکیمسٹ کا دور کہا جاتا تھا. تو modern scientific knowledge is based on the contribution of these Muslim scholars. جو آج کل کی جدید جو کیمسٹری کے نالج ہے وہ ان مسلمان سائنس دانوں کے جو ہے نالج کے اوپر بیس کرتا ہے. ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے جابر ابن حیان. کچھ بکس میں جابر بن حیان لکھا ہوا ہے جبکہ کچھ بکس میں جابر ابن حیان لکھا ہوا ہے. 721 to 830 جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے. اس دوران جو ہے وہ حیات پائے. He is generally known as father of alchemy. ان کو جو ہے father of alchemy کا نام سے مشہور جانے جاتے تھے. founder of chemistry تھے. achievement انہوں نے کیا کام کیا. He invented experimental method for preparation of nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid. دیکھیں انہوں نے پہلی بار نائٹرک ایسڈ بنایا تھا, بنانے کا طریقہ, ہائیڈروکلورک ایسڈ بنانے کا طریقہ اور سلفیورک ایسڈ بنانے کا طریقہ. آج کل کسی بھی ملک کی ترقی کا اگر معلوم کرنا ہے تو اس ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ سلفیورک ایسڈ کتنا زیادہ یوز ہوتا ہے, کیونکہ سلفیورک ایسڈ ایک بہت امپورٹنٹ کیمیکل ہے. اس کے علاوہ نائٹرک ایسڈ اینڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے, ان کے اپنی اہمیت ہے. ہی ڈسکورڈ وائٹ لیڈ. انہوں نے پہلی بار وائٹ لیڈ کو ڈسکورڈ کیا. He also developed method for extraction of metals from their ores. میٹلز کو یعنی دھات کو ان کے جو اور سے نکالنے کا پہلا طریقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. He developed method of dyeing clothes. کپڑوں کے رنگ سازی کا کام پہلے انہوں نے شروع کیا تھا. He developed the method of distillation. اس کے بعد He also developed many laboratory apparatus. لیبورٹری میں آپ بہت سے apparatus دیکھتے ہیں ہوں گے, ان میں سے بہت سارے جو ہے پہلی بار جو ہے جابر ابن حیان نے ڈیولپ کیا تھا. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے نام الرازی. الرازی واز physician, chemist. At the time they were known as alchemist and a philosopher. Achievement انہوں نے کیا کام کیا تھا. He was an expert surgeon and was first to use opium as an anesthesia. یعنی وہ ایکسپرٹ سرجن ہوتے تھے. آج کل ہاسپٹلس میں ڈاکٹرس ہوتے ہیں سرجن کہتے ہیں. پہلی بار اوپیم ایک چیز ہے جس کو بیہوش کرنے کے لیے استعمال. آج کل جو ہے ہاسپٹل میں اگر کسی کو آپریشن کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپریشن سے پہلے اینستھیسیا کا انجیکشن لگائیں گے تاکہ وہ پیشنٹ کو جو آپریشن کے دوران وہ بے ہوش رہے اور ان کو تکلیف محسوس نہ ہو. تو انہوں نے فرسٹ ٹائم اوپیم کو ایز اے اینستھیزیا کے طور پہ استعمال کیا تھا. ہی ڈیوائڈ دا سبسٹینس انٹو لیونگ اینڈ نان لیونگ آرگینزم. جاندار اور بے جان چیزوں میں انہوں نے سبسٹینس کو ڈیوائڈ کیا تھا. وچ واز لیٹر اڈاپٹ بائی بریزلیس, جس کو بعد میں بریزلیس نے اڈاپٹ کیا. انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. In 1806 to classify chemical compounds on the basis of their origin as organic and inorganic. یعنی انہوں نے جو ہے لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے جو کانسیپٹ کو بریزلیس نے بعد میں جو ہے کیمیکل کمپاؤنڈس کو آرگینک اور ان آرگینک میں جو ہے ڈیوائڈ کرنے کے لیے, یعنی جو سبسٹینس لیونگ تھنگ سے مل رہے تھے نا ان کو آرگینک کہا, اور جو سبسٹینس نان لیونگ تھنگ سے مل رہے تھے ان کو ان آرگینک کہا تھا انہوں نے. اس کے بعد الرازی پریپیئرڈ ایتھائل الکوہل بائی فرمنٹیشن آف شوگر. الکوہل ایک کیمیکل ہے
اس کے بعد نمبر آتا ہے البیرونی. البیرونی contributed a lot in physics, metaphysics, mathematics, geography, history. In the field of chemistry, he determined the densities of different substances. یعنی البیرونی نے جو ہے فزکس میں کام کیا, میٹا فزکس میں, میتھمیٹکس, جیوگرافی اور ہسٹری میں کام کیا. جو انہوں نے کیمسٹری میں کام کیا وہ بہت سے جو سبسٹینس کی ڈینسٹیز یعنی کثافت کو معلوم کی. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابن سینا. ابن سینا واز فیمس فار دی کنٹریبیوشن آف فیلڈ آف میڈیسنس, میڈیکل کیمسٹری, فلاسفی, میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی. یعنی ان سارے فیلڈ میں ان کے کام تھے, اس وجہ سے انہوں نے کام کیا تھا, اس وجہ سے وہ مشہور تھے. اس کے بعد آتا ہے ڈائریکشن آف دا ریسرچ آف مسلم سائنٹسٹ. مسلم سائنٹسٹ کے ریسرچ کی ڈائریکشن کیا تھی, سمت کیا تھی, کس ڈائریکشن میں وہ لوگ ریسرچ کر رہے تھے. دا مسلم alchemists were interested more in finding a way to prolong life and to convert the base metal like lead, copper, gold into gold, but they could not do so. یعنی مسلم سائنٹسٹ جو کہ مسلم الکیمسٹ تھے, انہوں نے وہ اس دور میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ سستے دھات جیسے کہ ان میں لیڈ ہے, کاپر ہے, ان کو جو ہے سونا اور چاندی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد دیئر ریسرچ لیڈ دا ڈسکوری آف مینی سبسٹینس. ان کی ریسرچ کی وجہ سے بہت سے سبسٹینس ڈسکورڈ ہوئے, دریافت ہوئے. ان میں سے جو ہے سلفیورک ایسڈ ہے, نائٹرک ایسڈ ہے, اچھا ہائیڈرو سلفیورک ایسڈ ہے, سلور نائٹریٹ, ETC, یہ سارے جو ہے ان کے دور میں ڈسکورڈ ہوئے. اچھا دا کیمسٹ آف دیٹ پیریڈ ہاؤ ایور ڈیویٹڈ دیئر انرجیز مینلی ٹو پروڈکشن آف ڈرگس فار دی یوزز آف میڈیسنس. یعنی اس وقت کے جو جتنے بھی کیمسٹ تھے انہوں نے اپنی جو انرجی جو ہے وہ زیادہ تر ادویات بنانے میں لگائے تھے. اس کے بعد نام آتا ہے ماڈرن پیریڈ آفٹر 1680 AD یعنی مسلم پیریڈ کے بعد. نیم آف مسلم سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف کیمسٹری. اچھا سب سے پہلے نام آتا ہے رابرٹ بوائلڈ. رابرٹ بوائلڈ کو جو ہے آج ماڈرن کیمسٹری کے فادر آف کیمسٹری فادر آف ماڈرن کیمسٹری کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے بہت سے چیزیں ڈسکورڈ کیے, اس کے بارے میں یہ پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے, آپ ریڈ کریے گا. میں ریڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں مین کنٹریبیوشن ریڈ کرتا جا رہا ہوں. سیکنڈ نمبر پہ ہے جے بلیک. ہی میڈ اسٹڈی آف کاربن ڈائی آکسائڈ. انہوں نے پہلی بار کاربن ڈائی آکسائڈ کا مطالعہ کیا تھا. اس کے بعد جے پریزلی کا نام آتا ہے. ہی ڈسکورڈ آکسیجن, سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ ہائیڈروجن کلورائڈ. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو. اگر جنہوں نے چیپٹر نمبر 1 نہیں دیکھا ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے, وہاں سے جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کریں اور لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے. شیل نے کلورین ڈسکورڈ کیا تھا. اس کے بعد 5th نمبر پہ ہے کیونڈش. ہی ڈسکورڈ ہائیڈروجن. کیونڈش نے ہائیڈروجن ڈسکورڈ کیا تھا. اچھا اس کے بعد لیوائزر. ہی ڈسکورڈ آکسیجن کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 1/5 آف ایئر. انہوں نے کہا تھا آکسیجن تقریباً ہوا کا جو ہے 1/5 حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد گیل لوزیک. ہی ڈسکورڈ دا ریلیشن شپ بٹوین والیوم آف گیون ماس آف گیس اینڈ ٹیمپریچر. انہوں نے کہا کہ بھئی کسی بھی گیس کا والیوم ٹیمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو والیوم بڑھتا ہے, اور ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو والیوم کم ہوتا ہے. کیمسٹری اینڈ سوسائٹی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دینے کے لیے رکھا, ہوم ٹاسک دینے کے لیے رکھا ہے, وہ آپ خود کریں گے, میں بعد میں بتا دوں گا. اور نیکسٹ ٹاپک از برانچز آف کیمسٹری. اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے فزیکل کیمسٹری. فزیکل کیمسٹری کی ڈیفینیشن: the branch of chemistry which deals with the laws and principles governing the combination of atom molecules in chemical reaction and study of physical properties of matter is called physical chemistry. physical chemistry میں ہم کیا کرتے ہیں, کسی بھی ایٹم کی جو ہے پراپرٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور کیمیکل اس کے جو ہے مالیکیولز کی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور جب کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو لاس اور پرنسپل
یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے آرگینک کیمسٹری. آرگینک کیمسٹری دا برانچ آف کیمسٹری وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ہائیڈرو کاربنز اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز. ٹھیک ہے, with the exception of carbon dioxide and carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbide are known as organic chemistry. Organic chemistry کی وہ برانچ ہے جس میں ہم کاربن اور اس کے جو ہے ڈیریویٹیوز کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کاربن کے کچھ جو ہے کمپاؤنڈس جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ اور میٹل کاربونیٹس, بائی کاربونیٹس, ان کے بارے میں ہم آرگینک کیمسٹری میں نہیں پڑھتے ہیں. After that, in organic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organism, that is mineral, is known as inorganic chemistry. یعنی اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ inorganic chemistry کی وہ شاخ ہے, برانچ ہے جس میں ہم جو ہے ایسے سبسٹینس یا ایسے کیمیکلس جو کہ نان لیونگ تھنگ سے, بے جان چیزوں سے ملتے ہیں, جیسے کہ منرلس وغیرہ, سالٹ وغیرہ, ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. یا اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہم کر سکتے ہیں, دا اسٹڈی اباؤٹ آل دا ایلیمنٹس اینڈ دیئر کمپاؤنڈ ایکسیپٹ کاربن اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز. یعنی سارے کیمیکلس اور ایلیمنٹس اور ان کے کیمیکلس کے بارے میں پڑھتے ہیں سوائے کاربن اور اس کے ڈیریویٹیوز کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے انالیٹیکل کیمسٹری. Analytical chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of method and technique involved to determine the kind, quality of various compound in given substance is known as analytical chemistry. یعنی انالیٹیکل کیمسٹری میں جو ہے کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں ہم جو ہے پڑھتے ہیں کیا, میتھڈس کے بارے میں, طریقوں کے بارے میں, کسی بھی چیز کی کائنڈس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور اس کی کوالٹی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے بایو کیمسٹری. دا برانچ آف کیمسٹری وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف کمپاؤنڈس, کیمیکل ریئیکشن انوالونگ ان لیونگ آرگینزم. بایو مینس لائف ہے, تو ظاہری بات ہے اس برانچ میں ہم جو ہے کمپاؤنڈس اور کیمیکل جو کہ لیونگ آرگینزم میں جاندار چیزوں میں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے. دیٹ از پلانٹس اینڈ اینیمل اینڈ دیئر میٹابولزم کے بارے میں, لیونگ ان دا لیونگ باڈیز ناؤن ایز بایو کیمسٹری. اس کے بعد 6 نمبر پہ ہیں انڈسٹریل اور اپلائیڈ کیمسٹری. دونوں ایک ہی چیز ہے, انڈسٹریل کیمسٹری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اپلائیڈ کیمسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. The branch of chemistry which deals with the study of different chemical processes involving in chemical industries for the manufacture of synthetic product like glass, cement, paper, soda, fertilizer, medicines etc. یعنی کیمسٹری وہ برانچ ہے جس میں ہم مختلف کیمیکل پروسیس یعنی طریقے جس کے ذریعے جو ہے سینتھیٹک پروڈکٹس کو بنانے کے لیے, یعنی ربر وغیرہ بنانے کے طریقے, گلاس بنانے کے طریقے, سیمنٹ بنانے کے طریقے, پیپر بنانے کے طریقے, سوڈا بنانے کے اور کھاد بنانے کے اور ادویات بنانے کے طریقے, ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد 7 نمبر پہ ہے نیوکلیئر کیمسٹری. دا برانچ آف کیمسٹری which deals with the study of changes occurring in nuclei of an atom accompanied by the emission of invisible radiation known as nuclear chemistry. نیوکلیئر کیمسٹری وہ برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی ایٹم کے نیوکلس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نہ نظر آنے والے جو ریز ایمٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے انوائرمنٹل کیمسٹری. دا برانچ آف کیمسٹری ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دا انٹریکشن آف کیمیکل مٹیریل ود دیئر افیکٹ environment of animals and plants is known as environmental chemistry. ماحول کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں جو ہے جانور اور انسان کے جو ہے ان کے ماحول کے ساتھ جو ہے مطلب جانور اور انسان کی وجہ سے ماحول پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ماحول کی وجہ سے انسان اور جانور کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد 9 نمبر پہ ہے پولیمیرک کیمسٹری. The branch of chemistry in which we study about polymerization and the product obtained through the process of polymerization.
اس برانچ میں ہم جو ہے پولیمرائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ پولیمرائزیشن کے دوران جو ہے پروسیس کے جس سے جو ہے پولیمرز obtain ہوتا ہے اس کے بارے میں سچ ایز پلاسٹک, سینتھیٹک فائبر, پیپر, ETC آر ناؤن ایز پولیمیرک کیمسٹری. یعنی جیسے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے پلاسٹک کی بہت سی چیزیں یوز ہوتی ہیں جو کہ جس پروسیس سے بن کے آتے ہیں اس پروسیس کو پولیمرائزیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سینتھیٹک فائبرز بھی, پیپرز بھی پولیمرائزیشن کے پروسیس سے گزر کے ہم تک آتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہوگا کیمسٹری کی بک میں دا سائنٹیفک اپروچ آف کیمسٹری یعنی سائنٹیفک میتھڈ. یہ ٹاپک آپ بایو میں بھی پڑھیں گے, یہ ٹاپک آپ فزکس میں بھی پڑھیں گے. اس ٹاپک کے اوپر فزکس میں آلریڈی جو ہے لیکچر دے چکا ہوں, لیکن تھوڑا ورڈنگ کا فرق ہوگا. میں آپ لوگوں کو, آپ اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں. 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. ایک کیمسٹری کے جو سائنٹیفک اپروچ ان دا کیمسٹری ہے, اس ٹاپک کو آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک, نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے جو ہے کامنٹ میں جو ہے لکھ دیجیے گا تاکہ میں اس کو ایکسپلین کروں. اس کے علاوہ کیمسٹری اینڈ سوسائٹی ٹاپک ہے بک میں, اس کو بھی آپ ریڈ کیجیے گا. سمجھ میں آنے والی چیز ہے, بہت ہی آسان چیز ہے, آپ خود کر سکتے ہیں. تھرڈ ہے کہ امپورٹنس آف کیمسٹری اینڈ